السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں تو بہت سی ہیں، لیکن جس خبر کا چرچا پوری دنیا میں مچا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی پچھلے 2 روز سے اخبارات اور ہمارے چینل اسی پہ لکھ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے ٹرمپ، امریکی صدر جو کہ حالیہ الیکشن میں دوبارہ منتخب ہوئے، ان کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ ہر زبان پر ہیں اور مختلف اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں یا جو یہاں کی خبریں ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو سموگ کا مسئلہ جو ہم نے یہ رواں سال ستمبر میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ سموگ جو ہے وہ آ رہی ہے اور حکومت کے اجلاس شروع ہو گئے ہیں، اخبارات میں بھی اشتہارات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس سال گزشتہ سال سے زیادہ شہریوں کو سموگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو شہری ہیں وہ ہسپتال پہنچ گئے، سانس کی نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو گیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض ادویات جو اس میں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ان کی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ حکومت نے ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے پہلے اسکول پرائمری اسکول جو ہے بچوں کو ان کو چھٹیاں دی، لیکن پھر جب یہ زیادہ صورتحال خراب ہوئی تو پھر 10 دن کے لیے اسکول جو ہے وہ بند کر دیے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بھاری ٹریفک جو ہے اس کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا 2 دن کے لیے۔ ماسک بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لازمی پہنے۔ عوام کی طرف سے مطالبہ ہے کہ کوئی مصنوعی بارش جو ہے جو نگران حکومت کے دور میں جو تجربہ کیا گیا تھا، اس طرح کا کوئی تجربہ جو ہے وہ کیا جائے اور لوگوں کو سموگ سے اس کی بچایا جائے۔ حکومت کے وہ روایتی سے بیانات ہیں کہ غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلے، ماسک پہنے، لیکن ابھی تک یہ اسکول بند کرنے یا بھاری ٹریفک کا بڑے شہروں میں داخلے کو ممنوع جو قرار دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا اقدام نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ سموگ میں کمی کے لیے کوئی بہت بڑے اقدامات کیے گئے۔ روایتی اقدامات ہیں، فیکٹریاں بند کر دو، اینٹوں کے بٹھوں پہ ایکشن کرو، زگ زیگ پہ منتقل کر دو، یا پھر اخبارات میں بڑے بڑے جو اشتہار ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، دیکھیں کہ قدرت کی طرف سے اگر بارش ہو جائے تو ہماری دوسرے شہریوں کی طرح ہماری بھی اس سے جان چھوٹ سکے۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ یہ آئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ 100 سے زائد ایسے کارخانے ہیں جو کہ ناجائز طور پر یہ چنچی رسیلے چنچی رکشے اور جو لوڈر موٹر سائیکل ہیں وہ بنانے میں ملوث ہیں۔ بہت سال پہلے جب چنچی رکشہ میدان میں آیا تو کہا جاتا ہے کہ اکاڑا کا کوئی مستری تھا، اس نے یہ ایجاد کیا، اور جب یہ رکشہ سڑک پہ آیا تو پولیس نے اسے پکڑ کر اس پہ تشدد بھی کیا، لیکن اس کو روکا نہیں گیا۔ گلی محلوں میں یہ فیکٹریاں کھل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جو جتنے بھی شہر ہیں
وہاں پہ چنگچی رکشوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب ان کا نہ کوئی رجسٹریشن تھی، نہ لائسنس، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ چلاتے ہیں، دھواں دیتے ہیں، شور اتنا زیادہ ہے جس سے ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اب حکومت نے جو ان کا ایک رپورٹ آئی ہے کہ 100 سے زائد ایسی فیکٹریاں جو کہ ناجائز طور پہ کام کر رہی ہیں، اب یہ بند ہوتی ہیں یا اسی طرح ہی رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ لیکن اس چنگچی رکشت کی وجہ سے جو شہریوں کی زندگیاں، جو بیماریاں ان کو لگنی تھی وہ ان کو لگ چکی ہیں۔ ہمیشہ ہمارے ملک میں اس وقت کسی برائی کے خلاف یا کسی غلط کام کے خلاف ایکشن ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اب حکومت چاہے بھی تو وہ چنگچی رکشوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ حکومت اگر بند کرنے کی کوشش کرے تو وہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، روڈ بلاک ہو گئے۔ اس لیے کوئی ایسی مربوط پالیسی بنائی جائے۔ محکمے بھی موجود ہیں لیکن وہی بات کہ سب اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں، عوام کس تکلیف سے گزرتے ہیں اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے الاؤنسز میں 500% تک اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ فوری طور پر اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی تھی؟ حالانکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، تو پھر ججز کو اتنی زیادہ مراحت، جبکہ ہم قرضے لے لے کے باہر سے اپنا حکومت کی مشینری کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چلانے کی کیا ہے، اسے ایک طرح کا دھکا دے رہے ہیں، دھکے سے سارا کچھ ہماری معیشت کی مشینری چل رہی ہے۔ حکومتی دعوے تو بہت ہے کہ بہت بہتر حالات ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے، لیکن کچھ جو معاشی ماہرین ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ مصنوعی ہے۔ حکومت جو کہہ رہی ہے ہماری دلی دعا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو، ملک ترقی کریں۔ بہرحال اس میں کچھ تفصیل آپ کو دے دیتے ہیں کہ ہاؤس رینٹ جو پہلے 68,000 روپے تھا اس کو بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح جوڈیشل الاؤنس جو ہے وہ 3,42,000 روپے تھا اور اس کو 11,68,000 روپے تک بڑھا دیا گیا۔ اور یہ جو الاؤنس ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی جو 4 صوبوں کے ہائی کورٹ ہیں ان کے ججوں کے بھی یہ الاؤنس اسی تناسب سے بڑھائے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں سے کوئی معزز جج یہ شاید کہنے کی ہمت رکھتا ہو کہ یہ سب کچھ غیر ضروری ہے۔ اتنے زیادہ اضافہ یہ سمے سے بالا تر ہے، تنخواہیں بڑھتی ہیں، ملازمین کی ہر سال تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ ارکان اسمبلی بھی اپنا بل اسمبلیوں میں پیش کر کے شور مچا کے اپنے جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھوا لیتے ہیں۔ پچھلے سال ان کی تنخواہیں بڑھی، ججز کی بھی بڑھنی چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کا دنیا میں 130واں نمبر ہے، تو پھر ان کو اتنی مراحت جو ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو جس کا جواب یقینی طور پر یا حکومت کے پاس ہے یا ججز کے پاس ہے۔ آج تک کسی عدلیہ نے یہ وجہ نہیں بتائی کہ ان کا 130واں نمبر کیوں ہے۔
مقدمات کی بھرمار ہے۔ ہر جو نیا چیف جسٹس آف پاکستان یا نیچے ہائی کورٹ کے ججز تعینات ہوتے ہیں، وہ شروع میں ان کا ایک بیان ہوتا ہے کہ جی ہم کیسوں کو جو ہے وہ ان کی تعداد کو کم کریں گے، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ عدلیہ میں تقسیم ہے، ججز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ریفرنس دائر کیے جا رہے ہیں، تو عوام کے فیصلے کون کرے گا؟ اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی آئینی عدالتیں بھی بن گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بینچ بنیں گے یہ شاید اب کوئی آئینی قسم کا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں جائے ہی نہ، اور یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئینی پٹیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آئے، کیونکہ ایک ججز کا سب سے پہلے ان کی غیر جانبداری کا جو سوال ہے وہ سب سے پہلے اٹھتا ہے۔ جب عدلیہ غیر جانبدار ہوگی تو پھر ایسے کیس لازمی عدالتوں میں ہوں گے، لیکن اب فائل کرنے والے کو پتا ہو کہ کیس ہمارے خلاف ہی جانا ہے، ججز کے ریمارکس ہی ایسے ہو، ان کے جو ماضی کا کردار ہے وہ ہی ایسا ہو، تو پھر کون عدلیہ کے پاس جائے گا؟ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو لوگ عدالتوں میں جانا چھوڑ دیں گے، اور وہ عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہی چھوڑ دیں کہ بھئی جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ فیصلہ کر لیں، ہمارے پاس نہ وکیلوں کو پیسے دینے کے لیے ہماری جیبیں بھری ہوئی ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم عدالتوں میں جا کر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کریں۔ تو عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، اپنے معیار کو بلند کرنے کے حوالے سے سوچے۔ یہ کچھ 2-3 خبریں تھیں جن کا میں آپ کے سامنے کچھ تجزیہ رکھنا چاہتا تھا۔ باقی اگر آپ ٹرمپ پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرے چینل دیکھیں، ٹی وی آن کریں، اور ہر طرف ٹرمپ 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 ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ٹرمپ ہی رہ گیا جس نے، اور اتنا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا کہ ہر کوئی امید کر رہا ہے کہ ٹرمپ پوری دنیا بدل دے گا۔ اب اس میں کیا بدلتا ہے اس کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔